بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سوال یہ لکھ کر کے بھیجا ہے کسی نے کہ ایمان والوں کی، قرآن والوں کی، یعنی مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جو دشمنی کا لیول ہے اور اس کی وجہ وہ کیا ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اصل بات یہ ہے اس معاملے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہودی بھی اور عیسائی بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشن گوئیاں پڑھتے تھے اور اپنے بزرگوں سے سنتے تھے۔ اس زمن میں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا اور دوسرے بیٹے کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب یہ جتنے پیغمبر دنیا میں زیادہ تر آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو بڑی تعداد پیغمبروں کی آئی ہے، وہ سب سے زیادہ تعداد ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں میری نظر میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور اس کے سوا بھی کہیں اور پیغمبر شاید بہت ممکن ہے اگر آیا ہو تو، کیونکہ عزیز بزرگوں اور دوستو، سارے کے سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ اس لیے بنی اسرائیل کو یہ پکا یقین تھا اور انہیں پورا بھروسہ تھا کہ وہ جو آخری پیغمبر ہوگا وہ بھی ہمارے ہی خاندان میں، ہمارے ہی نسل کے اندر ہوگا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اب جب ان لوگوں کو یقین تھا کہ وہ ہماری نسل میں پیدا ہونے والے ہیں، تو اس کے بارے میں کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہودی جہاں بھی بیٹھتے تھے، جہاں بھی کوئی بات چیت کرتے تھے، جہاں بھی ان کی مجلس ہوتی تھی، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپس میں یہ بھی کہتے تھے کہ وہ ہماری نسل سے ہوں گے اور ہمارے خاندان میں ہوں گے۔ تو ایک بار کا واقعہ لکھا ہے کہ 4 تھے سوداگر، یا 4 یا 5 تھے، وہ جو ہے کہیں باہر سے آ رہے تھے، اور راستے میں ان کو جب کسی وجہ سے رات ہو گئی تو ایک پہاڑ کی غار میں ٹھہر گئے۔ رکنے کے لیے سرا وغیرہ نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ وہ غار ہی کے اندر، پہاڑوں ہی کے اندر ٹھہر جایا کرتے تھے۔ اب ان تمام کی ان کی جو جماعت تھی، انہوں نے سب نے ذکر کرنا شروع کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتے کرتے وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ پڑے کہ وہ ہمارے خاندان سے ہوگا، وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا، وہ ہماری نسل سے ہوگا، اور وہ ہم میں سے ہوگا۔ وہ
چاروں یا پانچوں کے پانچوں افراد جو ہے آپس میں اپنی اپنی دلیلیں اور اپنے اپنے حوالے دے دے کر کے آپس میں لڑنے کے لیے تیار تھے۔ عزیز بزرگ اور دوستو، بات صرف انہی تک نہیں بلکہ آج بھی یہی معاملہ چل رہا ہے۔ اصلیت کو چھپانے کے لیے اپنی کتابوں کو اور اپنے معاملات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتے ہیں لوگ، اور ہر آدمی قرآن اور حدیث ہی کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھٹکائے ہوئے ہیں، اور خود لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور اسی کو اپنا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر یہ لوگ اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے تو قرآن سے زیادہ آسان اور کوئی کتاب ہو بھی نہیں سکتی جو قرآن سے آسان ہو، کیونکہ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے کر دیا آسان قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس سے راہ راست حاصل کرنا، ہم نے تمہارے لیے آسان کر دیا۔ لیکن عزیز دوستو، اتنی ساری جماعت، اتنے سارے فرقے اپنے اپنے بزرگوں کے حوالے تو دے سکتے ہیں، لیکن عزیز دوستو قرآن اور حدیث کا حوالہ نہیں پیش کر سکتے۔ اس لیے ان لوگوں کے پاس بھی اپنے اپنے حوالے موجود تھے اور آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے۔ تو شیطان، کیونکہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر شیطان کو انسان کا کھلا ہوا دشمن قرار دیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری جو دوستی ہے وہ شیطان ہی سے جڑی ہوئی ہے۔ چلیے گا خیر، بات کسی اور طرف نکل جائے گی۔ عزیز دوستو، شیطان نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لی، ایک عصا اپنے ہاتھ میں لیا، ایک ٹوپی اوڑھی، امامہ باندھا اور کرتا نیچا اور ایک تہمد پہنا، اور ان لوگوں کے سامنے سفید داڑھی کے ساتھ اور بڑی بزرگ شکل کے اندر ان لوگوں کے سامنے اچانک آیا، اور انہوں نے جو روشنی کے لیے شمع یا چراغ روشن کیا ہوا تھا اس روشنی کے اندر اچانک جیسے ہی آیا تو وہ تمام کے تمام ڈر گئے اور تمام کے تمام سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، جب کوئی پریشانی آن پڑتی ہے، جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو ہر انسان، ہر ایمان والا نہیں بلکہ ہر انکار کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ بارش کون برساتا ہے، سورج کو کس نے بنایا، چاند کو کس نے بنایا، زمین اور آسمان کو کس نے بنایا، اسے خوب اچھی طرح سے معلوم ہے۔ لیکن اگر دھوکہ کھائے ہوئے ہیں تو صرف اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے عالموں اور اپنے اپنے راہبوں سے دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی اپنے اپنے بزرگوں اور اپنے اپنے راہبوں اور اپنے اپنے عالموں سے دھوکہ کھائے ہوئے تھے۔ لیکن جب بڑی مصیبت سامنے کھڑی دیکھی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ لیکن شیطان نے ان کو تسلی دی اور یوں کہا کہ میرے بچوں، تم جو یہاں ذکر کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کے یعنی کہ دنیا میں پیدا ہونے کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ آخری نبی ہوگا، وہ آل اسماعیل میں سے ہوگا، اور اس لڑکے کو بھی میں جانتا ہوں جس سے وہ پیدا ہوگا، اس لڑکے کا نام ہے عبداللہ۔ اب سے پہلے عبداللہ کے پاس اسی شیطان نے کسی عورت پر اپنا تسلط ڈال کر کے یعنی کہ اس عورت کو تیار کیا تھا تاکہ وہ حضرت عبداللہ کو اپنی طرف مائل کرے اور برائی سے اپنا اور ان کا منہ کالا ہو جائے۔ لیکن اور اس نے 100 اونٹوں کا بھی ان کو
ان کو جو ہے لالچ دیا تھا، لیکن حضرت عبداللہ نے اس لالچ کو بھی اور اس کے ہاتھ کو بھی اور اس کی فرمائش کو بھی جھٹک کر آگے بڑھ گئے، اور اپنے والد صاحب کے سامنے جب پہنچے تو اس عورت کی گستاخی کا صدمہ آپ کے چہرے پر نمایاں تھا۔ آپ نے پوچھا کہ اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو آپ پہلے خاموش رہے اور پھر دوسری بات بتا کر کے کہ ابا جان، اصل بات یہ ہے کہ آبادی سے کچھ دل جو ہے اکتایا ہوا سا محسوس ہو رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ وقت کے لیے، کچھ دیر کے لیے میں جنگل میں شکار کے لیے چلا جاؤں تاکہ میرا دل بہل جائے۔ چنانچہ والد صاحب نے ان کو شکار کے لیے جانے کی اجازت بھی دی اور 2-4 آدمیوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ کی حفاظت رکھیں اور دیکھ بھال بھی رکھیں۔ ادھر یہاں یہ اس کی تدبیر ہو رہی ہے شکار کی، اور ادھر یہاں شیطان نے اس جماعت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے، اس جماعت کو حضرت عبداللہ کے قتل کرنے پر اکسا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ صبح ہوتے ہی اسی میدان کے اندر شکار کے لیے آنے والا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اگر اس کو شکار کرنے سے پہلے اسی کا شکار کر ڈالو، کیونکہ شیطان نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ نبی اس خاندان کے اندر پیدا ہوا تو پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اور ساری بادشاہت، ساری حکومت، ساری سلطنت تمہاری جاتی رہے گی، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو شاہی دلا دے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئے اور صبح کو انہوں نے وہی عمل کیا جو شیطان نے رات کو ان کو تلقین کیا تھا۔ عزیز دوستو، شیطان نے جو عمل تلقین کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ تم 4 یا 5 جو بھی ہو ان پر اچانک حملہ کرو، اور حملہ کرنے کے لیے میں تمہیں نہتہ نہیں بھیجوں گا، بلکہ میں تمہیں ایک گھوڑا اور ہتھیاروں سے لیس کر کے بھیجوں گا۔ چنانچہ ایک پتھر پر اس نے نظر ڈالی اور پتھر کے اندر سے دھواں نکلا، اور دھواں بن کر اس کے اندر سے 5 گھوڑے نکلے، اور 5 گھوڑے اس نے وہ 5 ان لعینوں کو دے دیے کہ تم جاؤ صبح کو اور اس کا شکار کر ڈالو۔ عزیز دوستو، یہ لوگ صبح اٹھے، ادھر حضرت عبداللہ صبح اٹھے اور ایک ہرن کے تعاقب میں حضرت عبداللہ نکلے چلے جا رہے، اور وہ لوگ حضرت عبداللہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک آپ کے ساتھ جو خادم تھے وہ کچھ دور پیچھے رہ گئے، اور پھر اچانک وہ اکیلا دیکھ کر ان 5 لعینوں نے ایک ساتھ حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا۔ اب حضرت عبداللہ اکیلے تھے اور ان سے یہ معلوم کر رہے تھے، ٹھیک ہے تم مجھ پر حملہ کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ تو کم سے کم بتا دو کہ اس حملے کی وجہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس حملے کی وجہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتلائیں گے، اور کوشش یہ کریں گے تفصیل سے بتلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو بات غلط میری زبان سے نکل گئی ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور جو صحیح بات نکلی ہو وہ ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے۔ اس سے آگے کا حال انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک کے لیے اور اگلی ویڈیو کا ہمارا انتظار کریں، اور ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب بھی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے جہاں تک ہو سکے وہ شیئر بھی کرنے کی کوشش کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔